چیزوں میں رکھی ہوئی خاصیت سے آدمی جیسے جیسے واقف ہوگا، علم و ہنر کے ذریعے وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اور اس کی صفات کے نت نئے خزانے انسان پر بے نقاب ہوں گے۔ آج ہم ہجری 1404 اور عیسوی 1986 میں یہ تحریر لکھ رہے ہیں۔ اب تک انسان نے جو کچھ پایا ہے وہ بھی اتنا کچھ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے بھی اب یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی تعلیم ہی علم اور تحقیق کی کسوٹی پر صحیح اور سچ ثابت ہوتی ہے۔ باقی رہے مشرکانہ مذہب اور خیالی وہمی رسومات تو یہ پہلے بھی بے وزن تھے اور اب تو اور بھی زیادہ کھوکھلے ثابت ہو گئے، اور ہوا میں انسان کی اڑان، چاند پر جا پہنچنا، زمین اور ستاروں کی گردش کا علم، فضا میں آواز اور لہروں پر انسانی تحقیق نے ہر صاحب عقل کو اللہ کے ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ نزول قرآن کا مقصد ہدی للناس ہے، انسانوں کو ہدایت نصیب ہو اور وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ اس کے لیے قرآن نے مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثال سے بات بآسانی اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر مشرکین کی عقلیں الٹی تھیں تو انہوں نے اصلی بات پر دھیان نہیں دیا بلکہ اعتراض کرنے لگے۔ ذرا غور قرآنی مثالوں پر اور دیکھیے حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اپنے مخصوص انداز سے کس طرح سمجھاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 26 ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ قرآن میں اللہ نے بندوں کی سمجھ کے مطابق کلام فرمایا ہے اور انہیں بات سمجھانے کو انہی کے تجربے و مشاہدے کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے کوئی غیر اللہ کو اپنا سہارا مانے تو اس کی مثال مکڑی کے گھر کی دی گئی ہے، جو سب گھروں میں کمزور گھر ہوتا ہے۔ کسی انسان کی جائے پناہ مکڑی کا گھر کبھی نہیں بن سکتا۔ دیکھو سورہ عنکبوت آیت 41۔ اور غیر اللہ کو پکارنے کی مثال میں ایک جگہ سورہ حج کی آیت 73 میں فرمایا کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو کہ اللہ کے سوا جن کو تم دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، اور اگر یہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں اور ایک مکھی اگر ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہ لا سکیں گے۔ اس مثال میں تب تمہارے لیے وہ کیا نفع لا سکیں گے اور کیا مصیبت کو دور کر سکیں گے، یہی سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اسی بات کا پتنگڑ کھڑا کیا کہ اللہ کا ایسی حقیر چیز کو مثال میں بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ سے ارادہ پوچھنا چاہے اس کی گد بننی ہی چاہیے، اور مخالفین کو اسی غلط اعتراض پر اللہ نے انہیں راہ ہدایت سے محروم کر دیا، حالانکہ اسی مثال سے حق پسند آدمی بات کو برابر سمجھ جائے گا اور کٹ حجتی کرنے والا خود اپنا نقصان آپ ہی کر بیٹھے گا۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ سورة النحل آیت 75 اور 76۔ یہاں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب کیسے پیارے انداز میں تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال سے توحید کا درس بڑے دل نشین انداز میں فرمایا کہ دو آدمی ہیں، ایک پرائے بس کا غلام بے اختیار اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے، کسی کو کچھ بھی دے نہ سکے، اور ایک بندہ ایسا کہ اللہ نے اپنے فضل اور رزق سے
اسے بے حد و حساب نواز دیا۔ اب یہ بندہ بغیر کسی کے پوچھے اپنی مرضی سے کھلے چھپے جیسا موقع ہو ایسا ہی خرچ کر ڈالے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں، کسے دیا اور کسے نہ دیا۔ جب یہ دونوں بندے ہو کر بھی برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ جو اپنے ہر بندے کا اصل مالک و خالق و رازق ہے، اسے چھوڑ کر کسی دوسرے سے مانگنا اور اس پر غلط مثالیں کہاوتیں بٹھانا بے وقوفی ہے، مشرک اناڑی اور جاہل لوگوں کے کرتوت ہیں۔